السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ واولیاء امتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی ہستی کے ذکر کے سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت پر آپ افضل ہیں اور افضل ترین ہیں۔ آپ سوچئے کہ آج ہم ان کے نواسے کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، نبی اور آل نبی کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ کیا وہ منظر رہا ہوگا، کیا وہ شان رہی ہوگی کہ جب نواسے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے؟ کیا وہ کلکاریاں رہی ہوں گی جو بجا کرتی تھی اور جس کو آقا سنا کرتے تھے؟ وہ کیسا حسین منظر رہا ہوگا، اس منظر کو ذرا تصور کریے۔ آج جب ہمارے اور آپ کے بچے کلکاریاں لیتے ہیں تو ہم کس طرح سے ہنستے اور مسرت سے شادہ و فرحاں ہوتے ہیں، لیکن جب نواسے رسول روتے رہے ہوں گے یا ہنستے رہے ہوں گے تو آمنہ کا لال، دنیا کا امام، اس وقت اس کے چہرے پہ کس طرح کی چیزیں آیا کرتی ہوں گی، اس کو ذرا تصور کریے، پھر سمجھیے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی عظمت تب سمجھ میں آئے گی۔ وہ ہستی جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ ہستی جن کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ہے ختم سرم تجھ پر اعجاز مسیحائی تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس کی اس آیت کو یاد کریے، اللہ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اے محبوب ہم نے انبیاء کو ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو افضل بنا رکھا ہے۔ کوئی اس وجہ سے افضل ہے، کوئی اس وجہ سے افضل ہے، لیکن افضلیت کی جو جامع ہستی ہے وہ آپ ہیں۔ افضلیت آپ پر آ کر کے ختم کر دی گئی ہے، چاہے وہ کردار کی افضلیت ہو، چاہے وہ اخلاق کی افضلیت ہو، چاہے وہ گفتار کی افضلیت ہو، چاہے وہ آداب کی افضلیت ہو، اطوار کی افضلیت ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات کی افضلیت ہو، کسی بھی طرح کی افضلیت ہو، وہ افضلیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کے اللہ رب العزت نے ختم کر دی۔ اب اس کے بعد اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے محبوب آج نہ ہم نے صرف آپ پر آپ کے دین کو مکمل کیا ہے، بلکہ جو بھی نعمتیں تھیں، نعمتیں جتنی بھی کوالٹی کی ہو سکتی ہیں، جتنے بھی پرکار کی نعمتیں ہو سکتی ہیں، اے محبوب ان نعمتوں کو لا کر کے ہم نے آپ پر ختم کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے آج ان نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے آج ہم انسانوں کے تابع سمندر کو بھی کر دیا، ہواؤں کو بھی کر دیا، فضاؤں کو بھی کر دیا، ہوائی جہاز آسمان میں اڑتے ہیں۔ یہ افضلیت ہی تو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں جو ختم کر دی تھی، ان نعمتوں کا ظہور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا اور ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے۔ بہرحال آج ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، خاص طور سے ڈاکٹر عرفان صاحب اور ان کے تمام ساتھی جنہوں نے اس مبارک محفل کو سجائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان کے اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں سے وہ بات نکلوائے جس سے وہ دنیا میں بھی راضی ہو اور آخرت میں بھی راضی ہو، اور یہاں سے جب آپ کچھ لے کر کے جائیں تو آپ اور ہم اس کو اپنی زندگی میں عملی نمونہ بنائیں۔ ہم سوچیں کہ سیدنا حسن نے، سیدنا حسین نے کس طرح کی قربانیاں دی تھی اس صراط مستقیم پر، اس دین متین کو قائم رکھنے کے لیے۔ ان کی کیا کاوش تھی، وہ چاہتے کیا تھے؟ اگر چاہتے تو حکومت حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حکومت قربان کیوں کی؟ کیونکہ دین کی حفاظت مقصد تھی۔
مقصد ایک دوسرے کی ترغیب نہیں تھی، وہ چاہتے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو رب کی شان مچل آتی۔ کیا یہ حدیث سیدنا حسن پر ثابت نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی بات کو بھی نہیں ٹالتا ہے؟ اور سیدنا حسن سے افضل کون ہو سکتا تھا اس وقت؟ سیدنا حسین سے افضل کون ہو سکتا تھا اس وقت؟ کیا ولایت ہو، کیا فیضان ولایت ہو، چاہے وہ کتب تکوین ہو یا کتب ارشاد ہو، ان سے افضل کون ہو سکتا تھا؟ کیا یہ اللہ کے سامنے مچل جاتے تو حکومتیں ان کے تلے میں نہیں آ جاتی؟ لیکن ان کے سامنے حکومتیں بچانے کا مقصد نہیں تھا، ان کے سامنے حفاظت دین مقصد تھا، حفاظت انسانیت مقصد تھی، اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایک دوسرے کو بھگانا نہیں ہے، بلانا ہے۔ آؤ لوگوں، جو کام حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفی علام اللہ ظل علیہ کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد حسنی، وہی طریقت حسینی، وہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو آپ زندہ کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، حکومت جاتی ہے چلی جائے، اقتدار جاتا ہے چلا جائے، اگر لوگ عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ڈاکہ ڈال لیں، لوگ لان و تان کرتے ہیں کر لیں، لیکن دین ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ نبی کی جو سنت ہے، نبی کی جو سیرت ہے، وہ ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ یہ حضور داعی اسلام کا مقصد ہے۔ لوگ کئی بار حضور پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ تمام طرح کے لوگوں کو، مسلک کا کسی بھی مسلک کا کوئی آدمی ہو، کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی ہو، آپ سب کو بلا لیتے ہیں۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہوں، کیا آمنہ کے لال جوڑنے کے لیے آئے تھے کہ توڑنے کے لیے آئے تھے؟ آمنہ کے لال جب آئے تھے تو اکیلے تھے، کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ صدیق اکبر آئے، سیدنا علی آئے، ام المومنین سیدہ خدیجہ آئیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک قافلے آتے گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضور داعی اسلام کی یہ کوشش ہے کہ میڈیکل کالج ہو، اسپتال ہو، اس میں لوگ بیمار لوگ آتے ہیں۔ خانقاہوں میں اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا کہ خانقاہوں میں ملے کچھ نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں، تو خانقاہوں میں آنے والوں، یہی الہ آباد وہ شہر ہے جہاں خانقاہوں میں آنے والوں کا مذہب نہیں پوچھا جاتا ہے، ان کی ذاتی نہیں پوچھی جاتی ہے، ان کی برادری نہیں پوچھی جاتی ہے، ان کا مسلک نہیں پوچھا جاتا ہے، بلکہ ان سے ان کی بھوک کا سوال ہوتا ہے۔ تو حضور داعی اسلام کی یہ کوشش ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ اس کا خانقاہ عارفیہ میں استقبال ہے، کسی بھی مشرق کا ماننے والا ہو اس کا خانقاہ عارفیہ میں استقبال ہے۔ حضور داعی اسلام کی یہ کوشش ہے، حضور داعی اسلام کی یہ خواہش ہے کہ بندوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اے لوگو تم مالک کی پوجا ایسے کرو جیسے تم مالک کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنی سکت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم مالک کو دیکھو، تو یہ عقیدہ اور یقین رکھو۔ حضور کی یہ کوشش ہے، حضور داعی احسان کی یہ کوشش ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ مالک تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات تم کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ حضور داعی اسلام کی کوشش ہے۔ آپ کا مشرب یہی ہے کہ صلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، جس کو آنا ہے آئے، لیکن ہم اس طریقے سے اس ڈگر سے نہیں ہٹیں گے جو خلفائے راشدین کا ڈگر تھا، ہم اس ڈگر سے نہیں ہٹیں گے جو سیدنا حسن حسین کا ڈگر تھا، ہم اس ڈگر سے نہیں ہٹیں گے جو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ڈگر تھا۔ اس کے بعد آپ آئیے، آپ کا استقبال ہے، آپ کا سواگت ہے، ہم آپ کی نسلوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ کی ذات اقدسی کا وہ کرشمہ ہے، آپ کی ذات اقدس کا وہ نمونہ ہے، اور آپ کی کاوشوں کا وہ ثمرہ ہے کہ الحمدللہ کہ حضور نے پیر طریقت شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو، ان کی قبروں کو انوار سے بھر دے۔ یہ آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آپ فتوح الغیب کو زندہ کر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ پڑھو، اپنی عقلوں کو تالا مت لگاؤ، فتوح الغیب پڑھو، اسرار الغیب کے خزانے تم پر کھلیں گے۔ تم حضور کی یہ کوشش ہے کہ رسم رہے نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی،
روح بلالی ہونی چاہیے۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ رسول رہیں نہ رہیں لیکن مصطفیٰ کا طریق زندہ ہونا چاہیے، سیدنا علی کا طریق زندہ ہونا چاہیے، سیدنا حسن حسین کا طریق زندہ ہونا چاہیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا طریق زندہ ہونا چاہیے، خلفائے راشدین کا طریق زندہ ہونا چاہیے۔